آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. معزز سامعین، اللہ کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید و تحمید اور تحلیل اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید کی آیت سورہ النساء کی، اس میں اللہ احکم الحاکمین نے انسانوں کو اور پھر ایمانداروں کو، قرآن کو ماننے والوں کو، حدیث مصطفیٰ پر ایمان رکھنے والوں کو، قبر پر ایمان رکھنے والوں کو، میدان محشر میں اکٹھا ہو کر رب ذوالجلال کے سامنے حاضر ہونے پر ایمان رکھنے والوں کو، آخرت میں جنت یا جہنم پر ایمان رکھنے والوں کے لیے، اور پھر خاص کر کے ان لوگوں کو جو اللہ سے ملاقات کے وقت خوش رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کے وقت جب وہ اپنے اللہ خالق و مالک سے ملیں گے، اس وقت ماحول سازگار ہو، ان کے لیے خوشی کے وہ لمحات انہیں میسر آ جائیں جو اپنے خالق و مالک حقیقی سے ملنے کے بعد کسی کو بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو، ایمان والوں کو، اسلام والوں کو، نبی کے محبوں کو، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو ایک پیغام اور حکم دیا اس آیت پاک میں۔ مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے اللہ کو ماننے والو، اے نبی کو ماننے والو، اس کا ترجمہ یہی ہے، اے آخرت کو ماننے والو، اس دنیا کو عارضی سمجھنے والو، آخرت کو دائمی اور حقیقی گھر سمجھنے والو، جنت میں جانے کے خواہش مندو، جہنم سے نجات کے خواہش مندو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اپنی زندگی کے ایک ایک دن میں، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک عمل میں، ایک ایک معاملے میں، کاروبار میں، گھریلو زندگی میں، بیرونی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، خوشی کے ماحول میں، غمی کے موقع پر،
بچپن کی حالت میں، جوانی کی حالت میں، بڑھاپا آ جائے تب بھی، اگر مرد ہیں تب بھی، اگر عورت ہو تب بھی، اگر آپ ایک امام ہو، خطیب ہو تب بھی، اگر آپ ایک بزنس مین ہو تب بھی، اگر آپ ایک ورکر ہو تب بھی، اگر آپ استاد اور ٹیچر ہو تو تب بھی، آپ زندگی کے کسی ماحول میں، موڑ پر، فرمایا جہاں بھی تم کھڑے ہو، جا رہے ہو، چل رہے ہو، تنگ دست ہو، فراخ دست ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارنا، اپنے مصطفیٰ کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا۔ ایمان والا کیا معنی؟ اللہ اپنے ایسے خاص بندوں کو خطاب فرما رہے ہیں، خاص بندے۔ ایمان والے مطلب او میرے پیارو، مجھ کو ماننے والوں، میری بات کو تسلیم کرنے والوں، جب تم مجھے مان چکے ہو تو پھر میری اطاعت کرنا اور میرے پیغمبر کی کرنا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو اصحاب امر ہیں تم میں، جو تم کو چلانے والے ہیں، امت کی کشتی کو آگے لے کر جانے والے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں یہاں سے مراد حکمران ہیں، اور بعض کہتے ہیں علماء ہیں۔ میں کہتا ہوں دونوں ہی لے لیں آپ، اگر وہ اللہ اور رسول کے حکموں کے انڈر رہتے ہوئے آپ کو لیڈ کرتے ہیں، ان کی اطاعت بھی واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ اللہ اور رسول کے حکموں کو اوور رول کریں، اپنی بات کو لے آئیں، ان کی بات کو ریجیکٹ کرنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ علماء ہوں۔ بھائیو، فرمایا اطاعت کرو گے، ماحول معاشرے میں اختلاف ہوگا، لوگ بڑے ہوں گے، کوئی اپنی رائے لے کے آئے گا، کوئی دوسرے کی رائے لے کے آئے گا، بہت سارے ماحول پر آ کر آپ کو جو ہے وہ اختلاف کا شکار آپ ہو سکتے ہو۔ اگر رائے مختلف آ جائے، کسی کی کوئی رائے ہو، کسی کی کوئی رائے ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی موڑ پر آ کر اختلاف ہو جائے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، ایک فتویٰ آئے ہاں ٹھیک ہے، دوسرا فتویٰ آئے نہیں یہ غلط ہے، ایک رائے آ جائے نہیں یہ ہونا چاہیے ضروری ہے، دوسری رائے آ جائے یہ تو ہے ہی غلط۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر جو ہے کسی معاملے میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات اور ارشادات عالیہ کیا ہیں، ان کی روشنی میں فیصلہ کر لو۔ اگر اللہ کی بات آ جائے تو پھر کہہ دو ٹھیک ہے، اگر اللہ کی بات کہے نہیں تو پھر کہہ دو نہیں یہ بات قابل عمل نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کہا گیا ہے کہ کسی معاملے میں اختلاف اگر پیدا ہو جائے تو اختلاف پیدا اللہ کی بات ہوتے ہوئے تو نہیں ہوگا، رسول کی بات ہوتے ہوئے تو پیدا نہیں ہوگا، اختلاف تو وہاں آئے گا جہاں ہمیں کوئی ظاہری طور پہ اللہ رسول کا فرمان ڈائریکٹ نہیں ملتا، ہمیں کہیں سے استدلال لینا پڑے گا، قیاس کرنا پڑے گا۔ فرمایا یہ دنیا میں رہتے ہوئے جدید دور آئے گا، جیسے جیسے آپ کو جدید چیزوں کے تقاضے تمہارے سامنے آئیں گے، اللہ اور رسول کی باتوں کے سامنے ان تقاضوں کو، ضرورتوں کو میچ کرتے جانا۔ جہاں اللہ اور رسول کی بات سے کوئی نیا آئیڈیا، نیا تجزیہ، کوئی اور بات، کسی کی رائے اگر میچ کر جائے تو وہ قابل عمل ہے، اگر اختلاف کر جائے تو وہ قابل رد ہے۔ میرے بھائیوں، فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، مگر کس کے لیے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور آخرت کو مانتے ہو۔ پہلے فرمایا ایمان والو، پھر فرمایا اطاعت کرو، فرمایا اختلاف اگر آ جائے تو پھر اللہ رسول کی طرف بات کا رخ موڑ دو،
اللہ اور رسول کی بات کو کھینچ کے اپنے مقصد کے لیے حاصل نہ تلاش جو ہے کہ اپنے مقصد اپنی رائے اپنی بات کی طرف کھینچ کے نہ لاؤ۔ عجیب بات، آج ہر بندہ جب بات کرتا ہے اپنی بات کو پروو کرنے کے لیے اللہ کی بات پیش کرتا ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی بات ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں معاشرے کے لوگوں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اپنی رائے کو، اپنے اختلافی مسئلے کو، اپنی بنیاد کو، اپنے عقیدے کو، اپنے مسلک کو، اپنی مسجد کو، اپنے امام کو، اپنے لیڈر کو، اپنی برادری کو، اپنی شادی اور موت کو، اپنی خوشی اور غمی کو، جہاں آپ کو اختلاف نظر آئے اللہ کے نبی کے اور اللہ کے نبی کی سنت کے سانچے میں ڈال دو۔ اگر وہ اس کے ساتھ میچ کر جائے، اتفاق کر جائے تو قابل عمل ہے، وگرنہ اپنی بات اپنی برادری اپنے قانون اپنے امام و عقیدے کو درست کرنے کے لیے اللہ کی کتابوں کا سہارا لینے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو لے کر اللہ کے اور رسول کی طرف لے جاؤ، وہاں پیش کرو اصل معیار۔ ہمارا عقیدہ نظریہ سوچ نہیں، ہماری ضرورتیں نہیں، اصل بنیاد اللہ کی قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، ہم اس کو پیش کریں گے اس کے اوپر۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے فرمان کو اپنی طرف کھینچو نہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، بلکہ اپنی درستگی اور اصلاح کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے قرآن پر پیش کرو۔ جو میننگ انہوں نے لیے ہیں، جو مطالب انہوں نے لیے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مسائل کا حل کرو۔ آؤ میرے عزیز بھائیو، قرآن مجید پر اگر عمل کریں گے، فرمان مصطفیٰ پہ عمل کریں گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، تم پہ اللہ کی مغفرت آئے گی، رحمت آئے گی، اللہ کی شفقت اور محبت تم پر آئے گی، تمہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی مرسی حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ ہو، کالا ہو یا وائٹ ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کسی غریب خاندان سے تعلق ہو یا اقتدار والوں کے پیسے والوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو، فرمایا جو بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، کوئی بھی بندہ ہو، فرمایا وہ قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نیک لوگوں کا اس کو ساتھ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا نتیجہ ہے کہ ہمیں قیامت والے دن ان لوگوں میں رکھا جائے گا جہاں انبیاء ہوں گے، جہاں اولیاء ہوں گے، جہاں صلحاء ہوں گے، جہاں اصفیاء ہوں گے اور اتقیاء ہوں گے۔ میرے بھائیوں آئیے غور کیجئے، اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا، اللہ سے ڈر جائے گا، فرمایا یہ کامیاب ہو جائے گا، آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ، حبیب نے فرمایا، مصطفیٰ نے فرمایا میری امت کا ہر انسان، چھوٹا بڑا، عورت مرد، جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا وہ جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ انسان جنت میں قطعاً نہیں جائے گا جو جنت میں جانے کو خود ریفیوز کرے گا۔ صحابیوں کو تعجب ہوا، آقا جنت جیسے مقام میں جانے سے انکار بھلا کون کر سکتا ہے؟ آقا خود جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ جس کو جنت میں جانے کا چانس ملے اور وہ خود کہہ دے میں تو نہیں جاؤں گا جنت میں، فرمایا ہاں، من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس انسان نے میں مصطفیٰ کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، اتباع کر لی، میری رضا میں راضی رہا، میری ناراضگی میں ناراض رہا،
میری پسند کو پسند کیا، میری ناپسند کو ناپسند کیا، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ اگر اس کے مخالف جائے گا، میری نافرمانی کرے گا، میرے اگینسٹ جائے گا، سوچ میں، عمل میں، ہر معاملے میں، فرمایا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں خود ہی نہیں جانا چاہتا۔ پتہ یہ چلا اطاعت مصطفیٰ جنت میں جانے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اطاعت مصطفیٰ کے بغیر جنت کا گیٹ نہیں ملے گا، بہت دور دور دھکیل دیا جائے گا مصطفیٰ کی اطاعت نہ ہو۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ صرف نماز میں؟ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ صرف روزے میں، رمضان میں؟ نہیں، پیدائش سے لے کر موت تک، خوشی میں، غمی میں، پیدائش میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، شادی میں، موت میں، کاروبار میں، روزمرہ کی زندگی میں، کھانے اور پینے میں اطاعت، پہننے میں اطاعت، لباس میں اطاعت، گفتگو میں اطاعت، میرے بھائیوں چھوٹوں کے ساتھ رویے میں اطاعت، بڑوں کی عزت و احترام میں اطاعت۔ اگر آپ ایک ورکر ہیں تو اطاعت مصطفیٰ لازم ہے، اگر آپ استاد ہیں تو اطاعت مصطفیٰ لازم ہے، عورت ہیں تو تب بھی اطاعت مصطفیٰ لازم ہے، مرد ہیں تو تب بھی اطاعت مصطفیٰ لازم ہے، امانت و دیانت لازم ہے۔ میرے بھائی آج ہر بندہ کہتا ہے میرا نظریہ مصطفیٰ کے نظریے سے ملتا ہے، ہر ٹی وی چینل کھولو وہ اپنے آپ کو جنت کا وارث کہتا ہے، نبی کا صحابی سے نیچے اپنے آپ کو آنے ہی نہیں دیتا۔ ہاں یہ ایسے اختلاف کے دور میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو واعظ فرمایا، آپ نے جو ہے بہت جو ہے بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جو دلوں پہ اثر کر گیا، دلوں کو مو کے لے گیا، ہر آنکھ آنسو بہا رہی تھی۔ ایک صحابی نے عرض کی یا نبی اللہ آج آپ نے ایسا خطبہ دیا دل رو پڑے، آنکھوں نے جھڑیاں لگا دیں، لگتا ہے جیسے الوداعی خطبہ ہوتا ہے، جیسے کوئی آدمی کسی کو الوداع کہتے ہوئے پند و نصیحت کرتا ہے اور ان کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ ان کو سمجھاتا ہے کہ میرے بعد دیکھنا راہ حق سے ہٹ نہ جانا۔ آقا کچھ اور واعظ و نصیحت فرما دیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے ایک اور نصیحت فرمائی، فرمایا علیکم بسنتی علیکم بتقوی اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہنا ہمیشہ، والسمع والطاعہ، جو تمہیں خلیفہ میرا کہے گا اس کی بات کو تسلیم کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ اور پھر فرمایا اگرچہ تمہارا لیڈر، تمہارا خلیفہ ایک غلام حبشی یعنی ہلکے درجے کا جس کو بظاہر غلام کہا جاتا ہے، سیاہ رنگ ہے، دل تو نہیں مانتا مگر اللہ اور رسول کا حکم کہتا ہے یہ تمہارا لیڈر، تمہارا حکمران ہے۔ اگین کہوں گا کہ جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کی انڈر بات ہو، اگر وہ اللہ رسول کو اوور رول کریں اس کو ریفیوز کرنا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا لازم ہوتا ہے۔ فرمایا آگے چل کے فرمایا وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تمہیں بہت سارے اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا، میرے بعد اختلاف آئے گا، فتنے آئیں گے، بہت جو ہے وہ امت اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ فرمایا فعلیکم بسنتی، اختلاف کے دور میں صحابیوں کے دور کی بات نہیں ہو رہی، اختلاف کے دور میں، فتنوں کے دور میں، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ فرمایا جب اختلاف ہی اختلاف، دائیں بائیں اختلاف آ جائے تو پھر میری سنت کو، میرے خلفائے راشدہ، خلفائے خلافت راشدہ کی سنت کو اپنانا۔ پھر فرمایا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اتنی مضبوطی کے ساتھ میری سنت کے ساتھ چمٹ جانا کہ جس طرح بڑے زور سے کوئی چیز نہ چھوٹنے پائے ہاتھ سے، تو کہتے ہیں نا ایسی مضبوطی کے دانتوں کی مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامنا۔ فرمایا دانتوں کی سی مضبوطی کے ساتھ میری سنت پہ لازم رہنا۔ او مسلمانوں آئیے، آج ہم نے ہر موڑ پر نبی کی سنت کو اگنور کر دیا، پہننا ہمارا خلاف سنت رہا،
اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا، کیا ہم نے کبھی دیکھا ہمارے مصطفیٰ سویا کس طرح کرتے تھے، ہمارے مصطفیٰ جاگا کس طرح کرتے تھے؟ یہ کون کرے گا؟ یہ دشمن کرے گا، یہ کافر کرے گا، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز میں ہی جو ہے سنت کی ضرورت ہے، روزے میں ہی سنت کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں مسجد میں سنت کی ضرورت ہے۔ نہیں، اپنے گھر سے لے کر قبر کی دیوار تک ہمیں سنت کی ضرورت ہے۔ بھائیو، غمی خوشی میں ہر موڑ میں ہم آج دن مناتے ہیں، بڑے بڑے دن آتے ہیں، خاص کر کے ہم اس غیر مسلم ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں بڑے بڑے ایسے دن اور ڈیز جو ہیں وہ منانے پڑتے ہیں سکولوں میں، بچوں کو بڑے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آئیے ہر موڑ پر ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا، اس ماحول میں، اس موڑ پر، اس دن میں جو عمل ہوتا ہے، ہمارے نبی کی سنت کا وجود وہاں موجود ہے۔ ہمارے نبی کی سنت تو اگر نہیں ہے لیکن کم از کم ہمارے نبی کی سنت کے مخالف تو نہیں ہے، ہمارے دین سے ٹکراؤ تو نہیں ہے، ہمارے دین سے اختلاف تو نہیں ہے۔ جہاں آپ کے عقیدے اور نظریے کے ساتھ اختلاف آئے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، آپ اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، ہمیں انہیں درس دینے چاہیے، مگر کون؟ جب والدین ہی نابلد ہوں گے، لا علم ہوں گے، وہ کیسے سمجھائیں گے ان کو؟ ہمارے بھائیوں، ہمارے دوستوں، آئیے غور کیجئے، نبی کی سنت ہر موڑ پر واجب اور لازم ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اہمیت ہے تو پھر ہمیں سیرت مصطفیٰ کو مطالعہ میں لانا چاہیے، ہمیں سیرت صحابہ کو پڑھنا چاہیے۔ عمل کیا کرنا ہے، یہ نبی کا طریقہ، کیسے کرنا ہے نبی کا طریقہ، اس کو کس محبت اور پیار کے ساتھ اپنے عمل میں لانا ہے، یہ صحابہ کا طریقہ۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر